ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں برکت تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں ان کو 3 روپے ماہانہ مشاہرہ ملا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بہاولپور کے نواب صاحب نے ایک بڑا جامعہ بنایا، یونیورسٹی بنائی، اور علماء سے مشورہ کیا تو علماء نے کہا کہ آپ بلڈنگ بنا دیں، پھر ہم آپ کو ایک شخصیت بتائیں گے، اس شخصیت کو اگر آپ یہاں لے آئے تو جامعہ آباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہیرا تم چن لینا، دام میں لگا دوں گا، کیونکہ نواب صاحب کو اپنے خزانے پر بڑا مان تھا۔ جب یونیورسٹی بن گئی تو اس نے علماء کو بلایا کہ آپ کس عالم کو اس جامعہ کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان کا وہاں ماہانہ مشاہرہ کتنا ہوگا، یعنی کتنی تنخواہ ان کی ہے۔ کہنے لگے کہ مدرسے میں تو 3 روپے ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تمام لوگ جائیں، ایک وفد بن کر جائیں، کمیٹی بن کر جائیں، اور میری طرف سے جا کر کہیں کہ آپ کو یہاں رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کی ہر سہولت موجود ہوگی، اور آپ کا ہر مہینے کا مشاہرہ بھی 100 روپیہ ہوگا، یعنی 33 گنا مشاہرہ بڑھ جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی 300 روپے لے رہا ہو اور اسے کہہ دیا جائے کہ آج سے آپ کی تنخواہ 3 لاکھ ہو جائے گی۔ علماء کہنے لگے کہ نواب صاحب اب تو ہم انہیں کسی نہ کسی طرح لے ہی آئیں گے۔ چنانچہ علماء وہاں سے چلے اور بڑی خوشی کے ساتھ چلے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ہی آئیں گے، بس ہمارے بتانے کی دیر ہوگی۔ چنانچہ وہاں گئے، ملے اور بیٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم ایک عظیم مقصد کے لیے حاضر ہوئے۔ عرض کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ نواب صاحب نے ایک بڑا جامعہ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم 1 لاکھ کتابوں کی لائبریری بنا دوں گا، اور آپ کو تو علم سے بڑا شغف ہے، اتنی کتابیں تو کہیں اور جگہ بھی نہیں مل سکتی، آپ کو کل اختیار ہوگا، آپ کا ماہانہ مشاہرہ بھی 100 روپیہ کر دیا جائے گا۔ جب حضرت نے بات سنی تو فرمایا کہ میں تو بالکل ہی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کیوں؟ حضرت نے کہا کہ 3 روپے اس وقت میرا ماہانہ مشاہرہ دارالعلوم میں ہے، 3 میں سے 2 روپے میں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور 1 روپیہ میں یتیموں، بیواؤں اور غریبوں پر خرچ کرتا ہوں۔ اگر میں بہاولپور آ گیا اور میرا ماہانہ مشاہرہ 100 روپیہ بن گیا تو خرچہ تو میرا 2 ہی روپے ہوگا، مگر 98 روپے مجھے لوگوں پر خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس طرح تو مجھے سارا مہینہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈنے میں لگ جائے گا، اس لیے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ ایسا جواب دیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کو آگے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تو ہمارے بزرگوں کا یقین اور استقلال اور زندگی میں خوب برکت تھی۔ وہ کوانٹٹی پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ کوالٹی پر یقین رکھتے تھے، وہ کثرت میں یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ برکت میں یقین رکھتے تھے۔ علماء صلحاء سے زیادہ کون اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے؟ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی چیز میں ہمیں برکت نظر نہیں آتی، نہ ہمارے وقت میں برکت ہے، نہ ہمارے رزق میں برکت ہے، نہ ہمارے پیسے میں برکت ہے، نہ ہمارے روزی میں برکت ہے، کسی چیز میں برکت نہیں۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اب مضبوط نہیں رہا۔ کورونا وبا جیسی بیماری دیکھنے کے بعد بھی لوگ نہیں سدھرے۔ شادی خانوں میں آج بھی لوگ ناچ گانا اور بینڈ باجا بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ناپ تول میں کمی اور معاملات میں دھوکہ دہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جھوٹ سے تجارت شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ بنا ہوا ہے تو پھر کہاں سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی؟ میرے محترم بھائیوں، میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ برکت ہماری زندگی میں تب ہی آئے گی جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، معاملات کی صفائی کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، دھوکہ دہی نہیں کریں گے، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کریں گے، اللہ سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پروردگار عالم کے در پہ آ کے روئے، دو آنسو بہائے کہ پروردگار میرے مالک مجھ سے خطا ہو گئی، میں بہت پریشان حال ہوں، میں کس کو اپنے دکھڑے سناؤں گا، میرے پروردگار مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیجیے، اپنے در کے علاوہ دوسروں کا در کا محتاج نہ بنا۔ جب انسان اس طرح توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے تاکہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں۔